वेलकम बैक। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि पंजाब और केपीके में इलेक्शंस 90 दिन में हो जाने चाहिए। क्या ऐसा ही होगा या फिर जिस तरह से हमारे यहाँ सूरत हाल चल रही है, इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है उस सूरत में जब हम फैसला हमारे हक में नहीं आता या हमारी मर्जी का नहीं आता? और ऐसा कुछ हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इम्तियाज़ गुल साहब एनालिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी इम्तियाज़ साहब, जो इस वक्त एक फ़िज़ा कायम हुई है और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 90 दिन में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, तो क्या आपको ये इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं? ये जनाब हमारे हुकूमत पे है, हमारे इदारों पे है कि वो चाहते हैं कि वक्त इंतखाबात हो। जिस अंदाज में हमारे वफाकी प्रोग्राम है, इसके अपने अपने अंदाज में इसकी तशरीह की है। अमलन उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है क्योंकि उनका ये कहना है कि अपनी उन्होंने तर्जीह पेश की कि असल में 4 जजों ने इसकी मुखालफत की है और 3 जज उसके हक में हैं, लिहाजा उसमें से वो अगर कर रहे हैं। और अभी चूंकि मामला पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में भी है, उसको भी अदालत ने कहा है कि आप 3 दिन के अंदर फैसला करें। तो भी देखना है कि वहां से ये क्या हमारे लिए गौहर नायाब डालते हैं। अच्छा, ये गौहर नायाब तो निकल आएगा। और आपको लगता है कि मैं हमेशा ये सवाल करना चाहती हूँ और ये जवाब मैं चाहती हूँ कि कोई हमें दे दे कि आखिर हमारा होगा क्या? क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, जनरल इलेक्शंस का दूर दूर तक पता नहीं है। इस इलेक्शन के हवाले से भी आप देखिए कि जो चीज़ें हैं वो आपके सामने ही हैं। फिर बयानबाजियाँ हैं, एक दूसरे की रस्साकशी है, एक दूसरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं। पाकिस्तान का क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान का बड़ा एक बदकिस्मत मुल्क है, अमीर मुल्क है, लेकिन इसकी अवाम गरीब है। हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है। और मिस्टर इस्माइल साहब जो मुस्लिम लीग के सेनेटर भी हैं, पहले जो बातें करते थे अब उसके बरक्स उन्होंने बातें शुरू कर दी। उन्होंने किसी प्रोग्राम में गुज़श्ता रात ये कहा कि हमारे सियासतदान का रवैया इस वक्त देख लें तो ऐसे लगता है कि मुल्क में कोई इक़्तिसादी बहरान बिल्कुल है ही नहीं इस तरह से। क्योंकि वो अपने ज़ाती मफादात, पार्टी मफादात के इसको सामने रखते हुए हर मसले की तस्दीक कर रहे हैं। यही काम उन्होंने इतना सुबह दोपहर शाम इमरान खान उसको गालियां भी पड़ती हैं, उसके नाम से उसको एस्केप भी नहीं है, फरार भी नहीं कर सकते। और हर वो कोशिश हो रही है कि किस तरीके से इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से दूर करें, यहाँ से हटा दें। और वो लगता यही है कि कोशिश भरपूर हो रही है कि उसको नाअहल करार दिया जाए। अच्छा, इमरान खान साहब को नाअहल करार देने के बाद क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल हो जाएगा इस वक्त? यानी आप एज एन एनालिस्ट जब देखते हैं, क्योंकि PMLN की जो भी कोशिशें हैं इस वक्त, जो भी कुछ हो रहा है उसमें PMLN ही बार बार अनपॉपुलर हो रही है और होती चली जा रही है, और उनके तमाम इकदामात की वजह से इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी मिलती जा रही है। मैं ये तो अर्ज कर रहा था कि जो कुछ ये कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को न्यूट्रलाइज करने के, हर कदम हुकूमत का इमरान खान की फेवर में जा रहा है। और जो आपने बुनियादी सवाल किया ना कि क्या इससे पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे, पाकिस्तान मसले ना इमरान खान अकेले हल कर सकेगा। मैं ये हुकूमत जो हुक्मरान जब आते हैं पिछले 20-25 सालों से, इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर इनमें इतनी अकल होती, इतनी समझबूझ होती तो गुज़श्ता साल के शुरू में ये अदम एतमाद का सिलसिला इन्हें शुरू करते। इनको एहसास था भी, लेकिन शायद इनको एहसास था, लेकिन इनको इतनी जल्दी थी इक़्तिदार में आने की कि उन्होंने नहीं सोचा कि पाकिस्तान के माली हालात क्या होंगे अगले 5-6 महीने के दौरान। और यूक्रेन पर तनाज़ा शुरू हो चुका था, तेल की कीमतें बढ़ चुकी थी। लेकिन अब इसको कोता अंदेशी आप कह लें कि ये बिल्कुल किसी ने इनको एक देख डाली, इशारा किया और ये तमाम अदम एतमाद की तहरीक लेके आ गए। तो पाकिस्तान के मसाइल उन लोगों से हल नहीं होने हैं, ना ही इस तर्ज हुकूमत से। फिर कैसे हल होंगे? कैसे हल होंगे फिर? एक आम आदमी क्या सोचे? इनको जी बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़। जी इम्तियाज़ साहब हमारे साथ थे और कुछ इंटरनेट का इशू हुआ है।
آئی ہوپ کہ دوبارہ کنیکشن ہو جاتا ہے. لیکن بات یہی ہے, یہی سب سچی باتیں یہی ہیں کہ اس وقت ہماری جو موجودہ حکومت ہے, میں کسی کے فیور میں یا کسی کے اگینسٹ میں نہیں ہوں, میں صرف ایک پاکستانی ہوں. جب میں یہ پروگرام کرتی ہوں تو آئی فیل دیٹ آئی ایم اونلی ریپرزینٹنگ یو, اور میں اس پروگرام سے ہٹ کر بھی کسی کے فیور میں نہیں ہوں, کیونکہ میری تو وہ اسٹیٹ آ چکی ہے ایز اے پاکستانی کہ مجھے کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے یا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہاں ایک چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اس تمام فیاسکو میں جو اس وقت ہو رہا ہے اور کیوس میں جو اس وقت مچا ہوا ہے, اگر ایک فگر میں, جبکہ میرا بہت سی چیزوں میں نظریاتی اختلاف عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہا ہے, ان کے دور حکومت میں بھی ہم نے بڑے پروگرامز کیے, لیکن اب مجھے نہ جانے کیوں یہ لگنے لگا ہے کہ ان کے ساتھ, کیونکہ یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہوئی اور اس کے بعد یہ جو پورا معاملہ ہوا, اور مجھے لگتا ہے اس کے بعد جو ہم سانحے والی اسٹیٹ میں آ گئے تو ان کو ان کا ٹینیور پورا کرنے دیتے نا, پھر ہم دیکھ لیتے کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جو کھل کر باقی لوگ سامنے آئے جنہوں نے اپنا جینا مرنا کھانا پینا اوڑھنا پچھوڑنا سب عمران خان کو سمجھ لیا ہے, اور عمران خان ان کو لگتا ہے کہ ایک ایسا جن ہے جو مسلط ہو گیا ہماری معیشت پر, اور اگر اس جن کا ہم خاتمہ کر دیں گے, اسے بوتل میں بند کر دیں گے, تو پھر تو یہاں پر جیسے میں پہلے بھی کہتی ہوں دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی, سرسبز باغات ہو جائیں گے, ہم ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, یوں کر کے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں بڑھ جائیں گی اور امپورٹ یوں کر کے نیچے آ جائیں گی. مطلب اس وقت حکومت کی سوچ کیا ہے؟ حکومت بار بار, آپ مطلب سلام ہے ان لوگوں کو جو 8 سے 10 بجے اور 11 بجے والے پروگرامز میں آتے ہیں اور جی بھر کے اپنے لیڈر کی تعریف کرتے ہیں. کوئی ان سے پوچھیں تو کہ ملک کی اے بی سی پتہ ہے آپ کو؟ آپ اس اکانومی کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ ارے چھوڑیں سب کو, جو پہلے آیا جو بعد میں آیا, آپ تو اب اقتدار میں آئے نا. اگر اقتدار میں آنے کے بعد بھی لوگوں نے صرف اس بات کو ہمیشہ شکایت کرنی ہے کہ جی اقتدار میں ہم آئے لیکن پچھلے والوں نے ایسے کیا تھا, ان کے پچھلے والوں نے کچھ کیا تھا, اور پچھلے پہ جاتے رہیں گے تو میرے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح پہ چلے جائیں گے کہ جی انہوں نے جو کیا تھا تو وہ ہم آج کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, آنے کی اوقات نہیں ہے تو آتے کیوں ہیں اقتدار میں؟ اگر چاہتے نہیں, اگر سمجھ میں نہیں آتا, اگر پتہ نہیں چلتا. مفتاح اسماعیل صاحب کی انہوں نے بات کی ابھی اور کہا کہ امتیاز گل صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے ان کا نظریہ کچھ اور تھا, ظاہر حکومت میں تھے, کچھ نظریہ ان کا ڈیفرنٹ تھا. اب وہ ایز اکانومسٹ اور بزنس مین کھل کر آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے. تو بالکل نہیں ہے فکر, اور اس وقت ہمارا بزنس مین ہے, اس وقت جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جو مسائل ہیں. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز صاحب, اس وقت یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس میں ایک نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے, اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی رکھا جائے گا یا مدعو کیا جائے گا کہ آئیے یہ نیشنل فارم آف گورنمنٹ بناتے ہیں اور اس میں آپ بھی حصہ ڈالیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ تسلی یا تشفی ہماری معیشت کو مل سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مارشل لاء کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اور دوبارہ امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے. خیر, بات یہی ہے کہ جو مارشل لاء کا راستہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہیں, ہمارے یہاں ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ان کو بہت کچھ کہا جاتا ہے, لیکن اگر آپ کو مشرف صاحب کا دور حکومت یاد ہو, مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل افسوس نہیں ہوگا کہ ان کے دور حکومت میں ہم قدرے بہتر تھے. آج جو لوگ بھی کہتے رہے ہیں, بہت ساری متنازع باتیں ہیں, بہت ساری باتیں ضیاء الحق صاحب کے ٹائم کی بھی ہیں, لیکن اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی تو نام کو نہیں تھی اس وقت. اس کے علاوہ جو مشرف صاحب کا دور حکومت وہ تو ہم نے ابھی جیا ہے, کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا ہے, اس میں بھی کوئی ایسی حالات عام آدمی کے نظریے سے کہہ رہی ہوں, پوری دنیا میں اس کا کیا امپریشن ہوتا ہے یا باقی ہمارے کیا معاملات ہوتے ہیں وہ میں بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن عام آدمی جس کو روٹی کپڑا مکان صحت ایجوکیشن وہ چاہیے, میں اس تناظر میں بات کر رہی ہوں. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی سوری, جی نہیں ناٹ اے پرابلم. امتیاز صاحب, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ نیشنل فارم آف گورنمنٹ بنے گی جس میں عمران خان صاحب کو بھی رکھا جائے گا, اور اگر عمران خان صاحب منع کرتے ہیں یا نیشنل فارم آف گورنمنٹ نہیں بنتا ہے تو پھر مارشل لاء کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے. ہاں جی, ماشاء اللہ اگر لگ بھی جائے تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی. پاکستان کے لوگ عادی ہیں, جی یہ اس قسم کے ماڈلز بار بار ٹرائی بھی ہوئے ہیں, اور ہمارے نگران حکومتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں, ریگولر حکومتیں بھی دیکھی ہیں, لیکن بنیادی مسئلہ ہے جب تک طرز حکمرانی یہ سوچ نہیں تبدیل ہوگی پاکستان, اور جب تک یہ سیاسی انجینئرنگ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا کہ کبھی ایک کو پسندیدہ بنا کے سامنے کر دیا, کبھی دوسرے کو پسندیدہ, کل کا جو
آج کا جو ہیرو ہوتا ہے اس کو کل زیرو کر دیتے ہیں. جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، جب تک یہ لوگ نہیں سمجھیں گے کہ یہ حکمران گھرانے نہیں ہیں بلکہ عوام کے ووٹوں کے زور پہ یہ آتے ہیں، ان کو اقتدار ملتا ہے، اس وقت تک پاکستان کے مسائل حل ہونے والے نہیں. بالکل، بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور ایک اور ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ایکیڈیمکس کا کیا صورتحال تھی اور وہ کہاں کہاں پڑھیں اور اس میں کون کون سے سورسز لگائے گئے اور انہیں کہاں کہاں ایڈمیشن دلوائے گئے اور باقی تمام چیزیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں پرانی ہو گئیں، یہ باتیں پرانی ہو گئیں. میرا مقصد کسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے، لیکن یہ باتیں اس وقت نکل کر زیادہ سامنے آتی ہیں جب کوئی ہماری نس پر اس طرح پیر رکھتا ہے اور اسے کچلنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہماری نس، ہمارا ملک، ہمارا پاکستان ہے. ہم سب یہاں رہتے ہیں، ہم میں سے جتنی اس وقت آبادی ہے سب اس ملک کو چھوڑ کے نہ جا سکتے ہیں، نہ جانا چاہتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے. ہمارے اس ملک کو بہتر کرنے کی جو ذمہ داری اگر ان کو مل چکی ہے، جن کو ہم حکمران کہتے ہیں، تو یہ اس وقت سوچ لیں. میرے خیال میں اب ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن میں ہم جاتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک اور ٹاپک، بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے، آپ ضرور سنیے گا، اس پہ آگہی رکھنا بہت ضروری ہے. بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں.